بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 149 غزوہ حنین سے متعلق ہے۔ جب فتح مکہ کی تکمیل ہو گئی اور لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنا شروع کیا تو اس وقت گرد و پیش کی آبادی نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے ترکش کا آخری تیر بھی چلا دیا۔ یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے اور جزیرۃ العرب میں اسلام کے فروغ اور اشاعت کو روکنے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ مکہ مکرمہ کے فیصلہ کن فتح کے نتیجے میں اسلام کو جو غلبہ حاصل ہو گیا تھا، اس کا مخالفانہ رد عمل مکہ مکرمہ کے قریب رہنے والے بڑے قبائل میں ہوا، جن میں سر فہرست حوازن اور ثقیف تھے۔ قبیلہ حوازن قریش کے بعد دوسرے نمبر کی بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ ان کے اور قریش کے درمیان رقابت اور مقابلے کا جذبہ پہلے سے موجود تھا، چنانچہ قریش نے اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت کے سامنے ہتھیار رکھ دیے اور اپنی شکست تسلیم کر لی، لیکن حوازن نے اپنا سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ ان کے اندر یہ جذبہ اور شوق پیدا ہوا کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے اور عرب میں اس کارنامے کی شہرت ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ جو کام قریش نہ کر سکے اس کو حوازن نے کر دکھایا۔ چنانچہ جب مسلمان اپنے بے مثال رہبر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کسی مشرک کو ان کے مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ مسلمانوں کی اس کامیابی اور قوت کو حنین کے مشرکین بغور دیکھ رہے تھے۔ حوازن نے جب یہ دیکھا کہ اہل مکہ بلا مقابلہ ہی مسلمانوں کے سامنے ڈھیر ہو گئے تو اب مسلمانوں کا اگلا ہدف ہم ہی ہے، تو انہوں نے زبردست جنگی تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل حنین کی حربی طاقت اور جنگی تیاریوں کی اطلاعات مل رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد فوراً حنین کے حوازن قبیلے کو سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا۔ پھر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ لڑا۔ اس معرکے میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، جن میں سے 10,000 تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے جو مدینہ منورہ سے آئے تھے، 2,000 مکہ مکرمہ سے شامل ہو گئے۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو بعض مسلمانوں کی زبان سے یہ لفظ نکلا، لن نغلب اليوم من قلہ، آج ہم قلت فوج کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے۔ یہ الفاظ اللہ کو ناپسند آئے، چنانچہ یہ وہ غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد اب تک کے تمام غزوات میں سب سے زیادہ تعداد اس غزوے میں تھی۔ یہ غزوہ اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ اس میں مدنی اور مکی مجاہدین شانہ بشانہ دشمن کو سبق سکھانے جا رہے تھے، جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے اپنے کلام پاک میں ذکر فرمایا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ یقیناً اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا تھا، پس وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پلٹے۔ غزوہ حنین اس لیے بھی زبردست اہمیت کا حامل ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کا آخری معرکہ تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مجاہدین کے ساتھ رومیوں کی خبر لینے تبوک روانہ ہوئے، مگر ان کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سب سے بڑا اور اہم ترین معرکہ حنین ہی قرار پایا۔ اس معرکے میں مسلمانوں کی شاندار فتح جزیرہ عرب کے مشرکوں کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی، کیونکہ حوازن جزیرۃ العرب کی سب سے بڑی قوت تھی۔ تعداد اور فوجی اسلحے کے علاوہ مال مویشی کی کثرت کے اعتبار سے بھی کوئی قبیلہ ان کے ہم پلہ نہ تھا۔
مال و متاع، افرادی قوت اور جنگی اسلحے کے اعتبار سے وہ سب سے آگے تھے۔ زمانہ جاہلیت کی متعدد جنگوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا چکے تھے۔ جنگوں میں موت سے کھیلنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ انہیں اپنے بہادر جنگجوؤں پر بڑا ناز تھا۔ حوازن جزیرہ عرب کی ایک ایسی قوت تھی جنہیں چیلنج کرنا دیگر قبائل عرب کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہود اور مشرکین کا صفایا شروع کیا تو حوازن والے چوکنے ہو گئے۔ وہ اپنے جاسوس کے ذریعے سے مسلمانوں کی خفیہ خبریں حاصل کرتے رہتے تھے، مسلمانوں کی عددی اور فوجی قوت کا حساب بھی لگاتے رہتے تھے۔ جب مسلمان مدینہ منورہ سے فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے جاسوسوں نے خبر دی کہ مسلمان حوازن کو سبق سکھانے آ رہے ہیں، لہٰذا حوازن نے اپنے قبائل کو فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ انہیں اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا اور چاروں طرف مشرکین کی شکست سے بڑی تشویش اور تکلیف ہو رہی تھی۔ پھر جب مسلمانوں نے اہل مکہ کو بھی زیر کر لیا اور حرم کو بتوں سے آزاد کر لیا تو حوازن شدید خوف اور ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب مسلمانوں کا اگلا ہدف صرف حوازن ہے، کیونکہ اب جزیرہ نما عرب میں اور کوئی ایسا قبیلہ باقی نہیں بچا جو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس صورتحال میں حوازن کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ اسلام کی دعوت توحید قبول کر کے مسلمانوں کے بھائی بن جاتے، جس سے ان کا مال و متاع بھی محفوظ رہتا اور جان بھی بچ جاتی، یا پھر وہ دیگر مشرکوں کی طرح میدان جنگ میں کود پڑتے اور جو بھی نتیجہ نکلتا اسے بہرحال قبول کرتے۔ حوازن نے اپنے 30 سالہ بہادر جنگجو مالک بن عوف کی قیادت میں جنگ کا راستہ چنا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں نے اب تک جتنی قوموں کو زیر کیا ہے وہ سب ہم سے کم تر تھی۔ انہیں جنگ و جدال کی وہ مہارت حاصل نہ تھی جو ہمیں حاصل ہے۔ ان قوموں کے پاس ہم جیسی فوجی اور افرادی قوت بھی نہیں تھی، اس لیے وہ کہنے لگے مسلمانوں کو اب پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ چنانچہ یہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے اور ان کے سردار مالک بن عوف نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے حملے کا انتظار کرنے کے بجائے خود ان پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مالک بن عوف نے حوازن کے قبائل کو تیاری کا حکم دے دیا، اور مالک بن عوف نڈر کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ فصیح و بلیغ خطیب بھی تھا۔ اس نے اپنی قوم کا خون خوب گرمایا، انہیں اپنے عقیدے اور وطن کی حفاظت کا احساس دلایا اور بھرپور تیاری کے ساتھ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مستعد اور متحرک کر دیا۔ اس کی ترغیب پر ثقیف کے تمام قبائل جمع ہو گئے۔ ان کے ہمراہ ایک نہایت تجربہ کار جنگجو، بہادر اور صاحب الراہ درید بن سما بھی موجود تھا۔ اگرچہ اب وہ شدید بڑھاپے کی بنا پر صرف رائے ہی دے سکتا تھا اور اس کی عمر 160 سال تھی، وہ نابینا تھا، اس نے بھی اپنے قوم کا ساتھ دیا۔ ادھیڑ عمر کی وجہ سے تلوار چلانے یا نیزہ بازی کی استطاعت سے محروم تھا، مگر اس کے قیمتی مشورے اور جنگی تجربہ بہت بڑا سرمایہ تھا جسے قوم کھونا نہیں چاہتی تھی، لہذا قوم نے اسے بھی اپنے ساتھ لیا اور میدان جنگ میں ساتھ لے گئی۔ چنانچہ جب حوازن روانہ ہوئے تو ان کے سردار مالک بن عوف، جو بہادر اور جرأت مند شخص تھے لیکن رائے کے کچے تھے، مالک بن عوف کی رائے تھی کہ بال بچے اور تمام جانور ساتھ لے چلیں تاکہ بھاگنے کا تصور ہی نہ رہے۔ اس کا خیال جب درید کو معلوم ہوا تو اس نے دریافت کیا وہ کس لیے؟ مالک نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کے پشت پر اس کا خاندان ہو تو وہ ان کی حفاظت کے لیے جان لڑے اور کوئی بھاگ نہ سکے۔ درید نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ کیا بھاگنے والے کو کوئی چیز لوٹا سکتی ہے؟ اگر جنگ کا پانسہ تمہارے حق میں پلٹا تب بھی تمہارے کام صرف مرد اور ان کی تلواریں اور نیزے ہی آئیں گے، اور اگر پانسہ تمہارے خلاف پلٹا تو اہل و عیال اور مال و دولت کے سلسلے میں بھی رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ مالک نے اس کی رائے کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے اپنے منصوبے کو برقرار رکھا
اور درید کی بات کو رد کر دیا۔ مسلمانوں کو اپنے دشمن کے نکل پڑنے کا جب علم ہو گیا تو انہوں نے ان کی تعداد اور تیاری کا پتہ لگانے کے لیے اپنے جاسوس بھیجے۔ ابو داؤد کی روایت کے مطابق ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، میں آپ لوگوں کے پاس سے چل کر فلاں پہاڑی پر چڑھا تو دیکھا کہ حوازن کے لوگ سب کے سب اپنی عورتوں، اونٹوں اور بکریوں کو لے کر حنین میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے کہا، کل انشاءاللہ یہ سب مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ جس آسانی سے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تھا اور عام مسلمانوں کا یہ احساس کہ اب جاہلیت آخری سانسیں لے رہی ہے اور کوئی قابل لحاظ مزاحمت نہیں کر پائے گی، اور نئے نئے اسلام لانے والوں کا یہ گمان کہ اب اسلام کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، ان سب چیزوں نے مل کر مسلمانوں کے لشکر کو لاپرواہ بنا دیا تھا، اور کئی مارکوں میں کم تعداد ہونے کے باوجود خونریز مارکے جیت چکے تھے۔ آج تو مسلمانوں کی تعداد تمام غزوات میں سب سے زیادہ 12,000 کے قریب تھی، اور چند مسلمانوں نے اسلامی لشکر کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، آج ہم ہرگز شکست نہیں کھا سکتے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ جب لشکر اسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وادی حنین میں پہنچا اور حنین کی گھاٹی سے اترنا شروع ہوا تو اہل لشکر کا خیال یہی تھا کہ وادی کے وسیع میدان میں دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوگا، مگر حوازن کے کمانڈر نے بڑی مہارت سے وادی کے تنگ گھاٹیوں اور بیچ در بیچ نشیب و فراز میں بے شمار جنگجو گھات میں بٹھا رکھے تھے جو مسلمانوں پر اچانک حملے کے لیے بالکل تیار تھے۔ مسلمان ان خفیہ کمین گاہوں سے بے خبر تھے۔ وہ جو ہی وادی میں داخل ہوئے ان پر چاروں طرف سے یلغار کر دی گئی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ حملہ آور کدھر سے نکل آئے۔ ابھی صبح کا اجالا پوری طرح نہیں پھیلا تھا کہ اچانک تیروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی اور مسلمانوں پر ہر طرف سے تیر آنا شروع ہوئے۔ یہ لوگ تیروں سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کسی کی آواز پر کان نہ دھرے۔ وہ اپنے ہی لشکر کو رونتے ہوئے دور نکل گئے۔ ان کے پیچھے پیادہ فوج کے 9 مسلم بھی راہ فرار ڈھونڈنے لگے۔ بنو حوازن کے کمانڈر کی یہ جنگی حکمت عملی اور ان کا بنایا ہوا یہ پلان کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا تھا، مگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی سے جنگ کا نقشہ بدل گیا اور حتمی کامیابی مسلمانوں کو نصیب ہوئی، جس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔